پھر لکھتے ہیں کہ روایات اور آیات سے جو ثابت ہوتا ہے کہ یتأکد وجوب الامر، وجوب زیادہ تاکیدی ہو جاتا ہے، کہ جس سے ہم افعل و تفعیل میں کیا کہتے ہیں، اوجب، کہ وجوب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے بالنسبت الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی نسبت سے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت مشہور ہمیں یاد ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن کیا ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ سید سیستانی نے کون سے موارد بتائے ہیں کہ جس میں امر نہیں کرنا کیا ضروری ہوتا ہے۔ فیجب علیہ، انسان کے اوپر واجب ہے کہ اذا رأى منہم، کہ اگر انسان اپنے خاندان والوں سے، بیوی بچوں سے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، التہاون فی الواجبات، کہ وہ واجبات کی اہمیت نہیں دے رہے، واجبات میں کیا کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں۔ تہاون ہون سے ہے کسی چیز کو ہلکا لینا، اہمیت نہ دینا۔ کالصلاۃ و اجزائها و شرائطها، جیسے نماز ہو گیا، ایک تو پوری نماز ہے، ایک ہے نماز کے اجزاء ہیں، نماز کے اجزاء کیا ہیں، رکوع، سجدہ، قرات وغیرہ، اور اس کی شرائط ہیں، شرائط میں کیا آ جاتا ہے، وضو بھی آ جاتا ہے، قبلہ رخ ہونا۔ یعنی کیا مطلب ان کے تہاون کا کیا مطلب ہے، بأن لا یأتوا بها علی وجہها، کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے۔ مطلب کیا، لعدم صحت القرات ہے، کیونکہ قرات صحیح نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں یہ مورد بہت ہی کیا اہم ہے۔ اگر آپ نے شادی کی اور بیگم آپ کی کیا ہے مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، یا مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے وہاں پہ تجوید نہیں پڑھائی گئی، تو اب قرات کے احکام میں کیا ہے کہ اگر ہا اور ہا کا فرق واضح نہیں ہے، سین اور صاد کا فرق واضح نہیں ہے، ذات اور ذا اور ذال اور ذا کا فرق واضح نہیں ہے، تو نماز کیا اس کی درست نہیں ہے، باطل ہے۔ تو اب مولانا صاحب کی پہلی ذمہ داری بیگم تھی، ان کو قرات نہیں آتی تھی، تو میں نے جب فون کیا کہ ہاں بھی کیا چل رہا ہے، کہتے ہیں ابھی تو تجوید کا درس چل رہا ہے۔ تو مطلب یہ ضروری ہے۔ پھر آپ کی جو ہے وہ والدہ ہو گئی، کیوں گھر والوں میں والدہ بھی آ جاتی ہے، والد ہو گئے، چاچو ہو گئے، جو آپ فیملی میں اگر رہ رہے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں کیا ہے، فیملیاں میں ہم کٹھے رہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ادھر ایک مولانا صاحب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے بندوں کو بٹھائے اور کہے کہ ہاں بھی سورہ فاتحہ سناؤ، سورہ قل هو اللہ سناؤ۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ فقط وجوب کو نہیں چھوڑ رہا، اوجب کو چھوڑ رہا ہے، وجوب تاکیدی کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ کہے کہ میری ذمہ داری تو کیا ہے کہ میں صحیح طریقے سے چلتا رہوں۔ اسی طریقے سے شادی کے بعد مثلا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی بیگم کی قرات چیک کرے، قرات اس کی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، ذمہ داری ہے آپ کی۔ اگر آپ جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اسے کیا ہے آگ سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اچھا پہلے تو کیا ہے قرات کی مثال صحیح ثانی نے دی اور صحیح فٹ مثال دی۔ دوسرا کہا کہ والاذکار الواجبہ، انشاءاللہ باب صلاۃ میں ہے کہ قرات کے علاوہ جو اذکار واجب ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہاں پہ صحیح ثانی نے عروہ میں کیا لکھا، منہاج میں کیا لکھا کہ جو زوئے اردو میں جسے ہم کہتے ہیں زا، جو زا کا صحیح مخرج ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے واجب ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھے۔ وہ یہ نہ کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ میں پڑھ دوں گا میرا ادا ہو جائے گا، بھئی زال کو وہ زے پڑھ رہے۔ اگر آپ نے بیگم کو یا والدہ کو پریکٹس کرائی اور آپ نے دیکھا کہ وہ زا کیا صحیح ادا نہیں کر رہے، تو آپ انہیں کیا کہیں گے کہ تسبیح کبریٰ اسے کہتے ہیں، کہ تسبیح کبریٰ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں۔ یہ رکوع کے اندر کیا ہے، اگر ہمیں بھی شک پڑتا ہے کہ ہم زا کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے تو ہم تسبیح صغریٰ کو بھی کیا ساتھ رکھیں گے۔ اسی او لا یتوضأ وضوءا صحیحا، یہ کس کی مثال دی سیسانی نے، اجزاء کی مثال، ابھی شرائط کی مثال دے رہے ہیں۔ یا وہ صحیح وضو نہیں کرتا، اب مثلا شادی کی، اب وضو بھی چیک نہیں کیا، بیگم کا وضو چیک نہیں کیا، والدہ کا وضو کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، بھائیوں کا وضو کبھی نہیں دیکھا۔ مولانا صاحب کہیں کہ نہیں میں کیوں دیکھوں، چاچو کو وضو کیوں دیکھوں، بزرگ ہیں ان کو چھوڑ دیں، بس ان کے معاملات میں خام خواہ کیوں انٹرفیئر کریں۔ بلکہ بعض اوقات میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جو مدرسے مثلا نیا طالب علم گئے، مثلا ایک تو ہوتا ہے نا مدرسے میں پرانا مولوی ہوتا ہے، 4-5 سال ہو گئے، ایک جو ہے وہ مدرسے میں نیا جا رہا ہے، جو نیا جا رہا ہے ماشاءاللہ اس کا نیا ارادہ ہوتا ہے، جذبے جوان ہوتے ہیں، تو وہ فوراً جب چھٹیوں میں گھر جاتا ہے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، والدہ ہو بزرگ ہوں بیٹھتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ وضو آپ کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، ڈسکشن ان کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ جو بڑا مولوی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کہ یار تم کیا شروع کیا ہو، چھوڑو اس بات کو، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ واجب کو ادا کر رہا ہے اپنے، اور کون سا واجب، جو اہم ترین واجب ہے کہ اپنے گھر والوں سے کام شروع کرنا تھا اسی کو وہ ادا کر رہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، بیگم کا والدہ کا وضو چیک کرنا یہ بھی کیا ہے ضروری ہے، اور انہیں متوجہ کرنا یہ کیا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو اگلا مسئلہ ہے نجاست اور طہارت کا، کیونکہ گھر میں کپڑے کس نے دھونے ہیں، بیگم نے دھونے ہیں، ٹھیک ہے،
کبھی کبھار آپ بھی دھو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، اور اپنے لباس کو کیا ہے وہ نجاست سے پاک نہیں کر رہے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بیگم جب بچے کا پیمپر چینج کرتی ہے تو وہ کس طریقے سے کرتی ہے۔ فرض کریں میں آپ کو عام مشاہدے کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ تیل سے کیا کی جاتی ہے، مالش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تیل جب آپ ہوتا ہے اس بوتل میں، اس کو یوں ہاتھ پہ رکھ کے کیا یوں کر کے ہاتھ پہ لگاتے ہیں، ہاتھ پہ لگا کے وہ بچے کے کیا ہے ٹانگوں پہ لگایا اور اس مقام پہ لگایا جہاں پہ کیا ہے رطوبت ہوتی ہے نجاست کی۔ اب ہاتھ کیا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اب وہی ہاتھ دوبارہ کیا ہے تیل کو کپی کے اوپر رکھیں گے، دوبارہ اس کو الٹ کریں گے۔ اب جب دوبارہ الٹ کریں گے تو اب تیل سارے کا سارا کیا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اب وہ سارا تیل نجس ہو گیا، بچے کو بھی لگا دیا، اس کے سر کی مالش بھی کر دی، والد کو بھی دے دیا، والد نے بھی کیا اس کے سر پہ لگایا، اپنی ساری کیا نجاست پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ والد صاحب نہا کے انہوں نے کہا کہ میرے سر کی مالش بھی کر دو، وہی بچے والی تیل اٹھائی اس کے سر کی بھی کیا مالش کر دی۔ یعنی ہم نے خود گھر میں دیکھا ہے کہ بعض فیملیاں ایسی آئی ہیں جب انہوں نے بچوں کے پیمپر چینج کیا تو انہوں نے اس چیز کی رعایت نہیں کی، تو میں نے بیگم کہا آپ ان کو متوجہ کریں کہ اس طریقے سے آپ تیل کو نجس کر دیتے ہیں۔ جب تیل نجس ہو گیا تو اب اس کے پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ کہیں کہ آپ پاکستان سے زوار کب آئیں گے، اتنی مشکل سے منگایا تیل، اب مولوی صاحب نے سارا تیل ہی نجس کر دیا، تو وہ سارا تیل نجس ہو گیا، لیکن پھر آپ اسی جگہ پہ نجس پہ لگائیں، اپنی کیا احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے دھونے کے مسئلے میں جب واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں، بچے کے کپڑے بھی ساتھ ڈالے، اپنے بھی ساتھ ڈالے، اگر وہ 2 دفعہ نہیں دھو رہے، پاک نہیں کر رہے، تو اس میں بھی کیا متوجہ کرنا ہے کہ آپ 2 دفعہ اس کو پانی گزاریں، ایک دفعہ پانی کیا ٹوٹی بند کریں، کٹ آف ہو جائے، پھر کیا دوسری دفعہ طریقے سے صحیح طریقے سے چلے۔ تو یہ مطلب کیا کہ درس میں ایک نظام چلے گا، توجہ ایک بڑھے گی۔ یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ گپ شپ آپ اپنے معاملات پہ تو لگا رہے ہیں کہ موبائل کا واٹس ایپ نہیں بن رہا وہ بنا کے دے دیا، فیس بک صحیح نہیں چل رہی تھی وہ سیٹ کر کے دے دی، گھر کا کیا نمبر نہیں مل رہا تھا وہ نمبر سیٹ کر دیا، اور کوئی پریشانی مشکل تھی وہ شیئر کر لی، لیکن شیئر نہیں کیا تو وضو اور نماز اور نجاست کے احکام کو شیئر نہیں کیا، جو بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے سید سیستانی کو میں جو ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہم چیزیں کیا ذکر کی اہل کے بارے میں کہ یہ چیزیں ہم سب کی کیا مبتلا ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو حجاب کا مسئلہ مثلا پیش آتا ہے، مثلا وہ ایک گھر سے نکل کے ساتھ گھر ان کے چادر کیا پہننی، جرابیں کیا پہننی، بس ایسے ہی کیا نکل کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب وہ پاؤں کو جو پردہ کیا ہے واجب ہے، جرابیں پہننا کیا ہے واجب ہے۔ اب جرابیں پہننے کے اوپر توجہ نہیں ہے کیونکہ اس گرمی میں کون جرابیں پہنے، تو انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہاں پہ کیا ہے جرابیں پہننا ضروری ہے آپ کے لیے، اور انہیں متوجہ کیا جائے، امر بالمعروف کیا کیا جائے، شرائط الواجبات، اور یہی صورتحال ہے باقی واجبات کی۔ اب اس میں سے پہلی مثال کیا دی، غیبت کی مثال دی، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ نے بیگم کو یا بچوں کو موبائل، فرض مثلا مولوی ہم لوگ ہو گئے ہیں تو ہماری جو اکثر بحثیں ہوتی ہیں وہ یہ اپنی بحثیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی نظریے پہ کبھی کسی نظریے پہ، یا نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے، عمران خان کے پیچھے سیاست چل رہی ہے، چلیں وہ لوگ تو فاسق ہیں، ان کی غیبت ہو بھی جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ایک خاتون موبائل پہ ڈسکشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اب گھنٹہ گھنٹہ وہ بات کر رہی ہے، تو وہ اب اس بات کا موضوع کیا ہوتا ہے، کبھی آپ غور کریں، ٹھیک ہے، اس بات کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ بس اب فلاں خاتون کے کیا حالات ہیں، پہلے تو اس کی یہ عادت تھی، بڑی بری عادت تھی، ابھی اس کی عادت تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی ساس کی عادت بڑی خراب ہے، وہ تو بالکل اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بچوں کا کیئر ہی نہیں کرتے، وہ تو بچوں کو انہوں نے کچھ سکھایا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بچے بھی بدتمیز ہیں جناب علی، وہ دیکھو جناب علی اس کا شوہر تو پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ کرتا ہے، ساری جو چینج ہو رہی ہے غیبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ غیبت نہ کریں تو اس کا حل کیا ہے کہ پھر گفتگو ہی نہ کریں، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے غیبت کے علاوہ کوئی موضوع تو ہے نہیں، نہ انہوں نے سیاست پہ گفتگو کرنی ہے، نہ انہوں نے شرعی احکام پہ کیا گفتگو کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب بھی کبھی ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے شرعی احکام پہ، جب مولانا نے ان کے ساتھ شرعی گفتگو نہیں کی، احکام کے اوپر گفتگو نہیں کی، جو ان کا جیون ساتھی ہے وہ جب شرعی احکام پہ بحث نہیں کر رہا تو وہ اپنے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان سے وہ کیسے بحث کرے گی؟ تو اگر گھر سے ہی دینی بحثوں کا آغاز ہو، بار بار کیا نقطہ ہو رہا ہو، تو اس چیز کا خواتین زیادہ اثر لیتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے خاتون کا وضو درست کرایا تو اب خاتون کی نگاہ باقیوں پہ ہوگی، وہ باقیوں کے وضو بھی کیا درست کرائے گی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ اگر آپ نے کسی کو علم دے دیا، فقہی مسئلہ بیان کر دیا، اس نے اس کے اوپر عمل کیا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس نے آگے کسی کو سکھایا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ میرے خیال میں شاید زرارہ راوی ہے، تو اس نے پوچھا کہ اگرچہ وہ آگے سب کو سکھاتا جائے، امام نے کہا کہ سب کو سکھاتا جائے، اگرچہ اس نے کہا کہ اگرچہ وہ مر جائیں، امام نے کہا اگرچہ وہ مر جائیں اور قیامت ہو جائے، جتنے لوگ آگے سلسلہ چلے گا سارا ثواب کیا ہے اس کے نام اعمال میں کیا آتا جائے گا، ٹھیک ہے۔